مسلم لیگ فنکشنل محمد علی درانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے استعفے تقریباً تمام پارٹیوں کے پاس اپنے ممبران کے استعفے پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب اور مولانا حافظ حسین احمد قذا کی طرف سے جو جے یو آئی کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ڈی ایم کی جو موو ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا اس کا نیگیٹو؟ میرے خیال میں ہم اس سے مضبوط ہوئے، جو ڈنٹ تھا وہ اکھڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اب تو گاڑی بڑی مضبوطی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اپنی داخلی مشکل کو باہر پھینک کر اب ہم بڑے یکسوئی سے آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب آپ تو مضبوط ثابت ہو رہے ہیں، لیکن مولانا آپ کے جو کچھ ساتھی ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے گئے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اختلافات سامنے آئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو دو مسلم لیگ نون کے ایم این ایز نے استعفے دیے تھے ان کے بھی بیانات کچھ سامنے آئے، تو بظاہر تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مضبوط نہیں رہی۔ دیکھیے اس اوپن میڈیا کی دنیا میں اس قسم کی چھوٹی موٹی خبریں اڑتی پھٹتی صورتحال کو عجیب، لیکن اس میں کوئی سیاسی بنیادی سیاسی صورتحال اثر انداز نہیں ہوں گی۔ یہ بات ہے، سیاست جو ہے وہ مجموعی فیصلوں کا نام ہے اور فرد کی پھر رائے کو نہیں دیکھا جاتا۔ عوام ان پارٹیوں کے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں، اس پالیسی کو دیکھتے ہیں، اس پارٹی کے اندر کسی ایک فرد کی ذاتی ایکشن کو نہیں دیکھا کرتے لوگ۔ اچھا درانی صاحب بتا دیں کہ ٹریک کی جو بات کی جا رہی ہے تو کیا اس میں اس چیز کی بھی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ جو اپوزیشن ہے ان کے جو رہنما لیڈرز ہیں ان کو بھی ریلیف فراہم کیا جائے گا، کہ اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کوئی ریلیف نہیں مانگ رہی، اپوزیشن صاف سی بات ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عوام میں ان کی مقبولیت دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے میں کسی ریلیف کے مشن پہ تو ہوں نہیں، نہ کوئی ریلیف مانگ رہا ہے۔ ہمارا تو ملک کا ایشو ہے، اس ملک کے عوام کا ایشو ہے۔ درانی صاحب ایک بات کہیے گا، آپ اس موقع پہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، جب مہنگائی بے انتہا بڑھ چکی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملک کی بدنامی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے، پھر آپ انہیں کیوں راضی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کریں اور مذاکرات سے حل ہو؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت جائے گی تو ملک بچے گا ورنہ نہیں بچے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ آپ حکومتی اتحاد کا حصہ بھی ہیں، تو آپ کا حکومت کی طرف کوئی پیغام تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو پیغام ہے پاکستان کے عوام کی طرف سے ہے، پاکستان کے عوام کے وہ جذبات ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں کہ وہ اس وقت مشکل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل سے نکلنے کے لیے آخر میں تو پھر مذاکرات ہی کرنے پڑتے ہیں، اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ ریاست کی سطح پہ ہونے چاہیے، اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک راستہ نکلے کہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں اور اس ملک کے اندر جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت بنی ہوئی ہے اس سے نجات حاصل۔ اچھا درانی صاحب محمد علی درانی صاحب سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حکومت کے ساتھ اس وقت مذاکرات کی بات کرنا عوام کو مایوسی کی طرف دھکیلنے والی بات ہے، جو ملک کی معیشت کو زمین بوس کر چکی ہے۔ اور آپ اگر ایک کامیاب خارجہ پالیسی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ریاست کا اقتصادی لحاظ سے طاقتور ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اقتصادی قوت کے ساتھ آپ دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ آج کوئی دنیا، چاہے آپ کا پڑوسی ہے چاہے پڑوسی کا پڑوسی ہے، وہ آپ سے کسی طریقے کے تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی معیشت اس وقت وہ عالمی مالیاتی اداروں کے پاس ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، چاہے ایف اے ٹی ایف ہے۔ آپ بتائیں ان 2 سالوں میں انہوں نے ایک پیسے کی مدد پاکستان کی نہیں کی، بجائے اس کے کہ وہ مدد کریں وہ مسلسل پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہ پاکستان گورنمنٹ کے اور یہاں کی ریاست کی اقتصادی پالیسیوں سے مطمئن نہیں ہے۔ آپ کو اپنی دوستی میں سعودی عرب نے پیسے دیے تاکہ آپ کا زر مبادلہ کا ذخیرہ بنے، آپ کو متحدہ امارات نے پیسے دیے، آج وہ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں، بلکہ مانگ لیے ہیں، اور ان پیسوں کی ادائیگی کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے وہ پیسے چائنا سے مانگے، چائنا نے آپ کو پیسے دیے، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ بھی کیا پبلک کو بتایا گیا ہے
کہ چائنا نے آپ کو جو پیسہ دیا ہے وہ امداد نہیں ہے، وہ قرضہ ہے، اور دنیا کی موجودہ اور اس کی تاریخ کی سود کی سب سے بلند ترین شرح 14% کی شرح سے آپ کو اس سے قرضہ دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے ہمارا دوست نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تو اسی پیپر آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کوئی دوست تو آپ نے رکھا نہیں ہے۔ کل جو ہندوستان مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر ہم سے تجارت اور کاروبار کے حوالے سے بھیک مانگ رہا تھا، وہ بھی تو بی جے پی تھا۔ آج اسی بی جے پی کا رویہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی اقتصادی پوزیشن مضبوط تھی، آپ سے لوگ دوستی چاہتے تھے، افغانستان آپ سے دوستی چاہتا تھا، ایران آپ سے دوستی چاہ رہا تھا۔ آج پڑوس کا کوئی ملک آپ سے تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ بے فائدہ ہو چکے ہیں، آپ کے تعلقات ان کے لیے منافع بخش نہیں رہے ہیں۔ تو ایسے حکمرانوں کو اور ایسی حکومتوں کو ملک پر مسلط رہنا، یہ پاکستان کی تباہی کی طرف ہم اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے، چاہے ہمارے جتنے بھی ادارے شعبے ہیں، ان سب سے وابستہ لوگوں کو ایک پیج پہ آج ہونا چاہیے کہ اس قسم کی نااہل حکومت کو اگر ایک دن مزید ملتا ہے تو ہم ایک دن مزید زمین میں دھنستے چلے جائیں گے۔ آپ گڑی خدا بخش نہیں گئے اور کل بلاول بھی نہیں آ رہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی ناراض؟ دیکھیے میڈیا والوں، خدا کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کبھی ہمیں جلسے میں جانا ہے، کبھی نہیں جانا، کسی میں شریک ہونا ہے، کسی میں شریک نہیں ہونا، اور یہ رجسٹریشن ہم نے ایک دوسرے کو خود دی ہوئی ہے، تو پھر ہر جلسے پر ایشو پیدا کرنا، فلانا نہیں گیا، فلانا نہیں آیا، فلانا نہیں۔ کتنے جلسوں میں زرداری صاحب، بلاول صاحب نے ویڈیو لنک سے تقریر کی ہے، کتنی میٹنگوں میں ہمارے میاں نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک سے تقریر کی ہے، آصف زرداری صاحب نے لنک سے کی ہے، ہمارے دوسرے حضرات سجاد محل صاحب اور کوئی بھی۔ تو کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا کی جاتی کہ آپ کمپلسری کسی کو کہیں کہ آپ نے حاضر ہونا ہے اور کلاس میں ہم نے آپ سے حاضری لینی ہے اور آپ نے کہنا ہے صاحب حاضر حاضر۔ یہ کیفیت نہیں ہوا کرتی، یہ بڑے چھوڑ لوگ ہیں، سیاست کو اس مقام پر رہنے دو، بڑے لوگ ہیں، ان کی اپنی انگیجمنٹس ہوتی ہے، اس کو اس کی بھی مجبوری ہوا کرتی ہے۔ حکومت آپ کے اثاثے سامنے لائی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ نیب آپ کو نوٹس جاری کرے گا اور آپ کو میرا اثاثہ آپ بھی ہیں، آپ اگر نیب آپ کو بلاتی ہے تو آپ جائیں گے؟ نیب اگر آپ کو طلب کرتی ہے تو آپ جائیں گے؟ پہلے ان کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے، ذرا آپ مطمئن رہیں، ایسی کچی گولیاں ہم نے بھی نہیں کھیلی ہیں آج تک۔ تو آپ سب میرا اثاثہ ہیں، آپ کو بھی حساب لیا جائے گا کہ یہ اثاثہ کہاں سے آیا ہے۔ نکلے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے آپ پوری امید ہے کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میں تو میرا جس کو آئیڈیا اور نیشنل ڈائلاگ کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ بڑی اچھی چیز ہے، ابھی سے آپ یہ امینڈمنٹ اس نے دیا آپ کو، اس کے کہنے پہ چلے تو یہ سب چیزیں آپ کتنی پوری امید ہے کہ اس میں کامیاب ہو؟ اصل سوال یہی ہے۔ بات یہ ہے کہ پیر صاحب سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اور رہنما مسلم لیگ فنکشنل محمد علی درانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور کہا کہ مختلف اقسام کی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں، سیاست وجود کا نام ہے۔ محمد علی درانی نے کہا کوئی ریلیف نہیں مانگ رہا۔ اور یہاں وقت ہوا ایک